آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، خاص طور پر آزمائشوں نے، آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے۔ جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے،
وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائیں، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دے تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ ہمیں بری عادتوں سے آخر کار دور لے ہی جاتا ہے۔ جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، رزق کی طرح۔ اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گناہ بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اس مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، نامحرم کے ساتھ تعلق میں دور تک نہ جاؤ ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو، کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کر دے گا۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟
یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہیں۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقعت بنا دیتی ہے؟ فرمایا، زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گاروں میں صرف مشرک نہیں آتے، بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا
اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چھپی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جو باطنی ہیں، وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ وہ نعمت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور غیبت آپ کی تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور آپ کنگال رہ جاتے ہیں۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو توجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے، تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی، اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی انسان کو اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر یہ بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی، اندر امن اتر جاتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت پڑتی ہے، جتنا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر کو گنوا دیا۔ قرآن کے طالب علم بننے سے خوشی میں برکت رہے گی، نعمت کو زوال نہیں آئے گا اور دل کو سکون رہے گا، اور مشکل آئے گی لیکن اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ ایسے لوگ بنا دے گا جو آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ برکت زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس کے خوب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی
اور باطن کو بھی۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ ہو تو آپ نے وہ سارے اعتراف دل سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں؟ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی، ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالی انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔
یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اسے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ، جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں،
یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی: اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو۔ آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں، سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کے محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو
اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔